قربانی کے جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے۔ سودی لین دین والے کے ساتھ قربانی کرنا۔ ایک صاحب جن کے بارے میں یہ یقینی معلوم ہے کہ انہوں نے بینک سے سود پر پیسے لیے ہیں اور وہ ہماری قربانی کے حصوں میں شریک ہیں، کیا ان کے ساتھ مل کر ہماری قربانی ہو جائے گی؟ سمیع الحق صاحب۔ جناب سمیع الحق صاحب، اگر یقینی طور پر پتہ ہے کہ یہ آدمی حرام کما رہا ہے اور اس کی اکثر یا ٹوٹل آمدنی حرام ہے، تو پھر وہ اگر آپ کے ساتھ قربانی کے گائے میں شریک ہوتا ہے تو سب کی قربانی ضائع بھی ہوگی اور کسی کے لیے گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر پہلے سے پتہ ہے تو احتیاط کریں۔ لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک آدمی سود پہ پیسے لیتا ہے، تو بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو خوب سمجھ لیں وہ قرضے کی رقم حرام نہیں ہوتی، حرام وہ رقم ہوتی ہے جو سود آپ بینک کو دیتے ہیں، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو اس لیے سودی بینک سے کسی نے لون اگر سود پہ لیا ہے اور وہ لون لے کے آپ کے ساتھ قربانی میں شرکت کر رہا ہے تو اس سے قربانی خراب نہیں ہوگی۔ ہاں، سودی قرضہ لینے کا کبیرہ گناہ اس آدمی کو لازمی ہوگا۔ تو اس لیے خوب سمجھ لیں کہ سودی لون لینے سے قربانی حرام نہیں ہوتی۔ جو حرام اس وقت ہوگی جب کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہو اور کسی سودی کام میں انوالو بھی ہو، اس کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ حرام کام کے عوض میں تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اس تنخواہ سے اگر وہ حصہ ڈالے گا قربانی میں تو وہ حصہ حرام ہو جائے گا۔ یا کوئی شخص رشوت لیتا ہے اور اس کی زیادہ تر آمدن رشوت کی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ زیادہ رشوت لیتا ہے، تو پھر اس کو آپ یہ کہیں بھائی ہمیں حلال پیسوں سے حصہ دو، تو اگر وہ حلال وہ بتاتا ہے یہ میں نے الگ سے رکھے ہوئے تھے تو اس کی بات کا اعتبار کر لیں۔ لیکن اگر وہ اسی سے دے رہا ہے، غالب گمان یہی ہے، تو پھر اس کی بھی آمدن حرام ہے۔ تو اسی طرح انشورنس میں جو جاب کرتے ہیں اس طرح سب کا یہی حکم ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور اس پہ سود لیتا ہے اور اس رقم سے قربانی کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ تو لون کا حکم الگ ہے اور سود لینے کا حکم الگ ہے، دونوں میں فرق نہیں کرتے لوگ۔ ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے۔ اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی، دہلی، انڈیا سے۔ دیکھیں منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو اگر کنگھا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے۔ اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے، اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ، تو کنگھا کر لیں لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ، جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی۔ قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا۔ پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جب کہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے، بھووں کے بال کاٹتی ہے، جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں۔ تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں، بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں، کوئی ایک بالکل فطرت سے ہٹ کر ہوں، تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں، بعض فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے۔ تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں، یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ افضل حکم ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا۔ قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے، جیپ کلر کر سکتے ہیں، براؤن کلر، بلیک تو صحیح نہیں ہے، 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے۔ بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، کیا اس عورت پر قربانی واجب نہیں کر؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی رقم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ حسین وزیر۔ 1 روپیہ تو عورت کے پاس ہوتا ہی ہے نا، تو سونے کے ساتھ 2-4 روپے بھی ہوں تو سونے کا نصاب نہیں، پھر چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے۔
تو چاندی کی ویلیو میں 4 تولے سونا جس کے پاس ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے. اب یہ بڑی عجیب سوال ہے کہ عورت کے پاس سونا ہے نقد رقم نہیں ہے, تو سونا ہی تو اصل میں نقد ہے, جب چاہیں مارکیٹ میں کیش کرا لیں اس کو. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کہا میرے پاس $2000 پڑے ہوئے ہیں لیکن نقد رقم نہیں ہے, تو $1 نقد نہیں تو اور کیا ہے بھائی, جب چاہو اس کو کیش کرا لو, پیسوں میں چینج کروا لو, روپیے میں چینج کروا لو. تو ایسے ہی سونا جب چاہیں آپ کیش کروا لیں. تو 4 تولے سونا ہے ماشاءاللہ, اس میں سے تھوڑا سا نکالیں سونا اور اس کو جا کے جو ہے کیش کرا کے گائے خرید لیں, بچڑا خرید لیں, کچھ بھی خرید لیں, چھوٹا موٹا دمبا خرید لیں. دمبا تو 6 مہینے کا بھی اگر موٹا تازہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بھاری بھرکم قربانی کریں, واجب ادا کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانی بھی کی جا سکتی ہے. تو خواتین کو چاہیے چھوٹا موٹا دمبا لے لیں, وہ اس کی قربانی کر لیں, اور دمبے کی پھر چربی میں پکا کے کھائیں, اور پھر دیکھیں پیٹ کا نظام کیسا صحیح ہوتا ہے اور صحت کیسی اچھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پھر پورے سال آپ کے میاں بھی اور آپ بھی دمبا ہی چربی میں پکا کے کھائیں گے, اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور یہ کوکنگ آئل سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب. قربانی کے جانور کتنے دن پہلے لائیں؟ قربانی کے جانور کو عید سے کتنے دن پہلے لانا افضل ہے؟ نیز کیا جانوروں کو ٹہلانا اور اس سے کھیلنا جائز ہے؟ بنت طالب کراچی سے. جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب ہوگا, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے. یہ جانور اللہ کے نام پہ نامزد ہو چکے ہیں, ان کو تو کھلانا پلانا خدمت کرنا ثواب ہے. تو ان جانوروں پہ سواری کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں ان کا اتنا اکرام ہے, تو اس لیے جتنا پہلے لائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہے. اور ان کے ساتھ کھیلنا, ان کو گھمانا پھرانا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے. البتہ ایسے جانور کی توہین کرنا, اسے تکلیف دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ اتنا تماشا بنا لیتے ہیں, جانور بدک جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ گائے میں ہوں اور حرکتیں اس کی گائے جیسی ہیں, وہ خود حیران ہوتا ہے. تو ایسی حرکتیں نہ کریں. ہمارا تہوار ہے, شاعر اسلام میں سے ہے. شاعر اسلام تو وہی ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے. تو گلیوں میں کتنی رونق لگی ہوتی ہے, جانور بندے ہوتے ہیں, کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن توہین نہ کریں, ذلت نہ کریں, تکلیف نہ دیں, کیونکہ شاعر اسلام میں سے ان کی تعظیم ہے, توہین نہیں ہے. تو کھیلنا اور ان سے جیسے بچے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن تکلیف کی حد تک اور یا اس کا تمسخر مذاق یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کا ٹائم ہے, اس میں بھی مذاق کی ایک کیفیت بنی ہوتی ہے, اچھل کود مچی ہوئی ہوتی ہے, اور تمسخر بازی اور ٹھٹھے بازی, اس طرح کی یہ چیزیں بہت غلط ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ زندہ کر رہے ہو تو اس میں وقار ہونا چاہیے, اللہ کا ذکر ہونا چاہیے, دل میں جذبہ ہو کہ اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر لے. بیوی اچھا یہ ہو چکا, بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے, یہ بتا دیا میں نے. اچھا بھائی, نصاب قربانی میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب, قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے, اور ایک سے زائد جوتے کی جوڑیاں بھی شامل ہوں گی؟ علی صاحب کراچی سے. دیکھیں ضرورت سے زائد سامان اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے تو ہر وہ پراپرٹی جو آپ کے استعمال میں فی الحال نہیں ہے, نہ آپ نے اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے, نہ آپ اس میں زمینداری کر رہے ہو. زمینداری سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی بزنس کے پرپز میں یوز کر رہے ہو, کہ اس پہ کھیتی باڑی کا کام ہو رہا ہے, جی گندم لگ رہی ہے اس پہ, اور نہ آپ نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے, اور نہ خود گھر بنا کے اس پہ رہ رہے ہو. تو ایسے پلاٹ پہ قربانی واجب ہے. اور اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے. بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو صرف قربانی واجب ہے, اور اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو قربانی بھی واجب, زکوٰۃ بھی واجب. تو وہ پلاٹ یا وہ پراپرٹی جو یوز میں نہ ہو آپ کے, یہ نہیں کہ پورے سال یوز میں نہ ہو, یہ نہیں, بقرعید کے ایام میں اگر یوز میں نہیں ہے تو اس پہ بھی آپ پر قربانی واجب ہے. باقی جو گھر میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہوتے ہیں, جوتے, برتن, موبائل, گاڑی, تو ان میں اصول یاد رکھیں, پورے سال جو چیز استعمال نہیں ہوتی وہ ضرورت سے زائد سمجھی جائے گی, اس کی ویلیو لگائی جائے گی. قدیم فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 جوڑے ضرورت میں داخل ہیں, 3 سے زائد ضرورت سے زائد میں. لیکن آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کیونکہ لباس بہت باریک بھی ہوتے ہیں, جلدی جلدی پھٹتے بھی ہیں, میلے بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا آج یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ پورے سال اگر کوئی کپڑا استعمال میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے, پورے سال استعمال میں نہیں آتا تو ضرورت سے زائد. کتابیں رکھی ہوئی ہیں, استعمال میں ہی نہیں ہے, وہی لے کے رکھی ہوئی ہیں, پورے سال پڑھی رہتی ہیں, تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آئیں گی. لیکن اگر علماء کے پاس کتابیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت ان کو یہ ہے کہ میرے استعمال میں آ سکتی ہیں, ریسرچ کے کام آئیں گی, تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہیں.
امریکہ والے پاکستان میں کیا پہلے دن قربانی کر سکتے ہیں؟ اگر پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن عید ہو، اگر ہم پاکستان میں قربانی کریں تو وہ ہم سے 12 گھنٹے آگے ہے، کیا اس سے ہماری قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ شہاب اظہار امریکہ سے، جی بالکل پڑے گا. ادھر رات ہو رہی ہے، یہاں بقرعید ہو گئی ہے، یہاں قربانی کا جانور کٹ رہا ہے اور وہاں پر قربانی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی. تو 12 گھنٹے کا اگر فرق ہے تو اگر پاکستان میں 12 گھنٹے پہلے عید شروع ہو گئی ہے تو امریکہ والا اگر پاکستان میں قربانی کرتا ہے تو یہاں 12 گھنٹے کے بعد کرے گا، تاکہ وہاں امریکہ میں عید کا دن بھی داخل ہو چکا ہو، عید کی نماز بھی ہو چکی ہو، اس کے بعد یہاں آپ کی قربانی ہو رہی ہو. تو یہ ہے. اور اگر عید کا دن شروع ہونے سے پہلے ہی، یعنی امریکہ میں بھی عید شروع نہیں ہوئی، یہاں شروع ہو گئی اور آپ نے یہاں قربانی کر دی تو نہیں ہوگی. اور اگر ایک دن، یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قربانی کرنے والا اور جس ملک میں قربانی کی جا رہی ہے ان دونوں جگہوں پہ ایام نحر ہوں، یعنی بقرعید کا پہلا، دوسرا یا تیسرا دن چل رہا ہو دونوں جگہوں پہ. جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں. حافظ عاصم دہلی سے. جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی، اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں، اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا، ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی. اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی. تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا، قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں، وہ چلا دے گی، وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی، تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں، آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں. پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اور یہ گٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے. وہاں اللہ کا ذکر کا وقت ہے، ایک شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ گٹکے کا ٹائم نہیں ہے. قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوتے ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں. یہ جو حرام مغز میں چھرا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو. اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا، یہ اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے. گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ، جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی ہیں اگر کوئی بیماری اس جانور میں. تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی، آخرت کا نقصان بھی، تو اس کو نہ کرنے دیں. یہ حرکت کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں، بلڈ سارا نکل جائے گا، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا. اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں. اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کھانے میں ہمیں یاد رکھیں، پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن دعاؤں میں بہرحال آپ یاد رکھیں، کیونکہ آپ دہلی میں رہتے ہیں، کھانے میں کہاں یاد رکھیں گے ہمیں آپ. قصائی کے ساتھ چھری پر ہاتھ رکھا تو دعا کون پڑھے گا؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ضروری ہے. بسا اوقات چھری پھیرنے والے کے ساتھ قصائی بھی چھری پر ہاتھ رکھتا ہے، اگر اس نے یہ کلمات نہیں پڑھے تو جانور حلال ہو گیا حرام. محمد اسماعیل کھتری کراچی سے. اگر قصائی نے بھی چھری پر ہاتھ رکھا اور دونوں مل کے ذبح کر رہے ہیں تو دونوں پر تکبیر واجب ہے، ایک نے بھی چھوڑ دی تو جائز نہیں ہے. اس لیے اس کو بولے بھائی جب تو چھری پر ہاتھ رکھے تو بھی تکبیر پڑھے. اگر وہ بھول گیا تو پھر جائز ہے، لیکن اگر جان کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر جانور حلال نہیں ہے. اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول گئے، اگر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا نہیں؟ عمر فاروق. بھولے سے اگر تکبیر چھوٹ گئی ہے تو جانور حلال ہوگا. اس لیے قریب لوگوں کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ یہ بندہ بھولے نہیں، لیکن بہرحال حلال ہوگا جانور اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے. ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا نام لینا ضروری ہے. جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پہ قربانی کی جا رہی ہے. کس وقت وہ نام لیا جائے؟ ظہور شہزاد نہیں، نام لینا ضروری نہیں ہے. جو بھی جانور کا متولی ہے، جس کے ہینڈ اوور جانور کیا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کس کس کے حصے ڈلے ہوئے ہیں. اچھا بعض دفعہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے حصے ہیں. مثال کے طور پر سمجھ رہا آپ کا حصہ ہے، لیکن آپ نے خود کسی اور کی نیت سے حصہ ڈالا ہوتا ہے. تو جو ذبح کرنے والا جو متولی ہے نا جانور کا،
یعنی جس کے کنٹرول میں جانور ہے بس اس کو یہ پتا ہو کہ ان صاحب کا حصہ ہے. اب ان صاحب نے کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو کیمرہ مین ہے یہ ایک گائے لے کر آیا, فرض کریں یہ گائے لے کر آیا, میں نے کہا یار اس گائے میں جو ہے نا میرا بھی حصہ ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایک حصہ آپ کا ہو گیا. اب میری نیت یہ تھی, میرا نہیں ہے, یہ ستار بھائی کا ہے جنہوں نے مجھے کہا ہوا تھا, تو ان کو اس نیت کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جانور ذبح کریں گے بس ان کو یہ پتہ ہے کہ مفتی صاحب کا ایک حصہ سلیم کباڑیے کا, ایک حصہ وسیم گولے گنڈے والے کا, ایک حصہ فلانے کا, فلاں رکشے والے کا, ایک حصہ فلاں کا, بس ان کو اتنا ہے. اب فلاں نے نیتیں آگے کسی اور کی ہوئی ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اور جس کی نیت کی ہوئی ہے اس کا بھی نہیں ہے, اس نے بھی کسی اور کی نیت کی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے. اس کی بے خبری میں آپ اس کو بتائے بغیر آپ اس کے وکیل نہیں بن سکتے. تو بس اتنا کافی ہے. تو وہ اس لیے نام لے کے پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی پڑھ لے تو بھی غلط نہیں ہے تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے. تو وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر جانور لیٹا ہوا ہے, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن تو انہوں نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا, گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, آج میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو بھائی جلدی سے ذبح کر دیں اس کو. وہاں پھر ایک ایک کا تجوید کے پھر وہ پرچی گم جاتی ہے, تلاش کر رہے ہیں ابے لے کر آ, پھر غلط پرچی آ گئی, یہ آ گئی, تو چھوڑ دیں. بس گائے پر ایک ٹوکن لگا دیں اور ٹوکن پہ یہ بتا دیں, ایک کاغذ میں لکھ دیں کہ اس گائے میں یہ لوگ شریک ہیں, ان کا نام اس ٹوکن کے ساتھ. تو شروع میں بس یہ ٹوکن ہی کافی ہوگا, اور جن جن کا حصہ ان کو بتا دیں گائے نمبر یہ ہے یا یہ والی گائے ہے, اس میں آپ کا حصہ ہے, 7 حصے یہ ہیں بس, اور اس سے بند ہو گئے. اب جن کے حصے انہوں نے کسی اور کی نیت کی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس جب اتنا کافی ہے, تو جب جانور گرے گا ذبح ہوگا تو وہ ٹوکن یا اس گائے کو جو نامزد کر دیا نا, اس گائے جس کے کنٹرول میں وہ گائے ہے جو لے کر آیا ہے, تو بس یہ نامزد کر دینا ہی کافی ہوگا. عین وقت پہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کے نام کھڑے ہو کر پڑھے جائیں. جانور ٹھنڈا کرنے کے لیے حرام مغز پر چھری مارنا. جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اسے جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے دل کے پاس یا حرام مغز پر چھری ماری جاتی ہے. ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ محمد صادق باغ والا بالکل صحیح نہیں ہے, غلط ہے. قصائیوں کو چاہیے, آپ کو چاہیے قصائیوں کو روکیں. قصائی جلدی میں ہوتے ہیں, انہوں نے پیسے بنانے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے تاکہ ہم اگلا کانٹیکٹ پکڑیں. تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ہم قصائی بھائیوں کا احترام کرنے کے باوجود کرتے ہوئے کہتا ہوں, لیکن کنٹرول میں نہیں آتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جانور گرایا, قصائی جیسے ہی 4 رگیں کاٹ دے, یا آپ خود کاٹیں, خود ذبح کریں, تو جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا, جو قصائی کنٹرول میں نہیں آ رہا, اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ دیں آپ فوراً, اور بولیں جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہاں سے کھولیں گے نہیں. تو میں سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا, جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, اور جو کنٹرول میں نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں. اب قصائی حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری بے عزتی کر رہے ہیں. بھائی میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے آرام سے بیٹھ جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے جانور ٹھنڈا ہونے کا. تو خدا نخواستہ میں آپ کے بارے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے معزز افراد کو کھونٹے سے باندھا جائے. میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر وہ فوراً حرام مغز میں چھورا مارتے ہیں تاکہ جانور ٹھنڈا ہو جائے. اس مکروہ عمل سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قصائی کنٹرول میں نہیں آئے گا. جتنے لوگ ابھی جانور پہ تھے, جانور کو چھوڑ کے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں, اس کو پکڑیں. اب جانور نے اب کہیں نہیں بھاگنا. اچھا بھائی, سلیپنگ انجیکشن لگا کر قربانی کرنا. قربانی سے پہلے بکرے کو سلیپنگ انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ شمائلہ سعید. سلیپنگ انجیکشن لگانا یا بے ہوشی کا انجیکشن لگانا یہ ناجائز ہے. اس سے قربانی حرام تو نہیں ہوگی. جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں زندہ حالت میں, چاہے بے ہوش ہو یا سو رہا ہو, تو قربانی تو ہو جائے گی, لیکن یہ خلاف سنت ہے. اور اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے, مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بے ہوشی میں خاص طور پہ مرنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے, اور بلڈ کا صحیح طرح سے سرکولیٹ بھی نہیں ہو پاتا. بہت سارے خطرات ہوتے ہیں, تو وہ جو ذبح کے پورے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ نہ سلیپنگ کا انجیکشن لگائیں, نہ بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں, اور اسی طرح ذبح کریں تاکہ ذبح کی برکتیں پوری طور پر حاصل ہو. البتہ کوئی جانور کنٹرول میں نہیں ہے, بالکل ہی ایک وحشی ہو چکا ہے, اور دے ادھر اٹھا کے پٹخا دیکھی ہوں گی آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو, جانور اٹھا کے وہ بندہ مارا, وہ ادھر اٹھا کے پٹخا, تو کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا. تو پھر کنٹرول میں لینے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اسے پہلے فائر کر کے گرایا بھی جا سکتا ہے, اسے بے ہوشی کا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا, مجبوری میں جائز ہے, نارمل ایسا ٹھیک نہیں ہے. رات میں قربانی کا حکم. قربانی کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ کیا رات میں قربانی کرنا جائز ہے؟ صدیقی صاحب انڈیا سے. دیکھیں قربانی کا ٹائم شہر میں جو ہے نا, بقرعید والے دن 10 ذی الحجہ کو, جہاں پورے شہر میں کہیں بھی عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے. اور گاؤں دیہاتوں میں صبح صادق کے بعد ہی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو اور پھر
13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی جائز ہے. جتنا جلدی کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. رات میں بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، کراہت ہے اس میں 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، یہ بھی خطرہ ہے کہ جانور کو غلط رگ نہ کٹ جائے. دوسرا جانور اکثر آرام کر رہے ہوتے ہیں تو جانور کو تکلیف اس میں زیادہ ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ شاعر اسلام دن کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. قربانی شاعر اسلام میں ہے، یہ چھپ کے کرنے والا عمل نہیں ہے. تو رات کے اندھیرے میں شاعر اسلام کو نہیں زندہ کیا جاتا، دن کی روشنی میں. تبھی دیکھیں نا عید کی نماز شاعر اسلام میں ہے، دن میں ہے. وہ جمعہ شاعر اسلام میں ہے، دن میں ہے. تو اسلام کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو دن میں قائم کیا جاتا ہے، اندھیروں میں نہیں قائم کیا جاتا. بہتر یہی ہے کہ قربانی رات کے اندھیرے میں نہ کی جائے، کر لی تو ادا ہو جائے گی بہرحال. اچھا بھائی، نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. اگر یہ گاؤں میں رہتا تھا جہاں عید اور جمعہ واجب نہیں ہے، بالکل گاؤں تھا، شہر والے اس میں وسائل اور ذرائع نہیں تھے، نہ کوئی بہت بڑی آبادی تھی جس کو قصبہ کبیرہ کہتے ہیں، تو وہاں تو پھر صبح صادق ہوتے ہی قربانی کر دی تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر یہ بندہ شہر میں تھا تو شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی اور انہوں نے قربانی کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن پورے شہر میں ابھی کہیں بھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے قربانی کر دی تو پھر ان کی قربانی کل ادا ہو جائے گی. ان کو دوبارہ کرنی پڑے گی. اگر یہ صاحب نصاب ہے، غریب ہیں تو واجب نہیں ہے، لیکن قربانی بہرحال ادا نہیں ہوگی. دوسری جگہ جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا. ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے. ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے. بڑے جانور میں کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے. دیکھیں گاؤں واقعی اگر گاؤں ہے، قصبہ کبیرہ نہیں ہے اور شہر کے حکم میں نہیں ہے وہ، تو اس میں تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی جائز ہے. لیکن اگر شہر میں قربانی کر رہے ہیں یا قصبہ کبیرہ ہے تو آپ نے اگر کہیں پہلے عید کی نماز پڑھ لی تو آپ نے اگر قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. سب شرکا کا یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز عید کی پڑھ چکے ہوں. تو کہیں بھی شہر میں عید کی نماز ہو گئی اور آپ نے قربانی کر دی تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کو عید پڑھ لینے دیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال ہو جائے گی قربانی.